الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. ابو عبداللہ الرحبی کہتے ہیں کہ وَالْأَخَوَاتُ إِن يَكُن بَنَاتُ، کہ بہنیں اگر ان کے ساتھ بیٹیاں بھی ہیں، یعنی ایک میت اپنے پیچھے بیٹی چھوڑ کے گیا ہے اور ساتھ میں بہن بھی ہے میت کی، تو فرمایا وَالْأَخَوَاتُ إِن يَكُن بَنَاتُ، تو بہن کو کیا ملے گا؟ فرمایا فَهُنَّ مَعَهُنَّ مُعَصَّبَاتُ، ان کو تو باقی مال دے دو، بیٹی کو دے دو آدھا اور باقی دے دو بہن کو۔ پھر بہنیں جو ہیں وہ میت کی یا وہ باپ کی طرف سے ہوگی یا وہ بہن میت کی جو ہے وہ سگی بہن ہوگی، یعنی باپ اور ماں دونوں کی طرف سے، جس کو عربی میں اخت شقیقہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو، ہمارے یہاں اس کو فرائض میں علاتی عینی بہن کہتے ہیں، اور دوسری بہن الاخت لاب، یعنی جو باپ کی طرف سے، جو باپ کی طرف سے بہن ہے، اور تیسری ہے اخیافی، جس کو کہتے ہیں الاخت لام، عربی میں ماں کی طرف سے، اس کا تو فرض حصہ ہے، باقی اس کو نہیں ملے گا۔ باقی کا جو ملنے کا مسئلہ ہے یہ کون سی بہن میں ہے؟ باپ کی طرف سے بہن ہے یا باپ اور ماں دونوں کی طرف سے بہن ہے، تو ان کو باقی ملے گا، یہ اس مسئلے میں داخل ہے۔ اور جب سگی بہن باپ اور ماں کی طرف سے جو بہن ہے جب وہ ہوگی، تو وہ بہن جو صرف باپ کی طرف سے ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب، جو میت کو زیادہ نزدیک ہوگا اسی کو مال ملے گا، اور باقی جو دور والے کو کچھ نہیں ملے گا۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ وَمَا لِذِي الْقُرْبَى مِنَ کہتے ہیں کہ جو نزدیک والی جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَمَا لِذِي الْبُعْدَ مَعَ الْقَرِيبِ وَمَا لِذِي الْبُعْدَ مَعَ الْقَرِيبِ فِي الْإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلَا نَصِيبِ وَمَا لِذِي الْبُعْدَ مَعَ الْقَرِيبِ، ذِي الْبُعْدَ وہ بہن جو دور ہے، مع القریبی قریب والی بہن کی موجودگی میں دور والی کو نہیں ملے گا، کیونکہ جو ماں اور باپ کی طرف سے ہے یہ میت کے زیادہ قریب ہے، بخلاف اس بہن کے جو صرف باپ کی طرف سے میت کی بہن ہے۔ تو فرمائے کہ الاقرب فالاقرب وما لذي البعد مع القریب فی الارث من حظ ولا نصیب، کچھ بھی نہیں ملے گا میراث میں اس کو۔ اب یہاں پر آپ سے فرمایا گیا کہ احوال الاخت الشقیق، احوال الاخت لابی سبعۃ، یہ 7 احوال ہیں، یعنی وہ بہن میت کی جو باپ کی طرف سے میت کی بہن ہے اس کے 7 احوال ہیں۔ پہلی حالت فرمایا کہ اس کو آدھا حصہ ملے گا۔ یہ کب ملے گا؟ فرمایا کہ جب وہ اکیلی ہوگی، ایک میت کی وفات ہوئی، پیچھے بیچارہ ایک بہن چھوڑ گیا اور ایک اس کا چچا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، آپ سے فرمایا کہ آدھا مال اس کو دے دو، بہن کو ہم نے دے دیا، بھائی 2 سے مسئلہ بنایا، ایک اس کو دے دو، ایک باقی بچا عم کو دے دو کیونکہ وہ عصبات میں سے ہے۔ دوسری صورت فرمایا کہ اگر یہ باپ کی طرف سے جو میت کی بہنیں ہیں 2 سے زیادہ ہوں گی، 2 یا 2 سے زیادہ، اثنتین فصاعدہ، تو فرمایا کہ ثلثان دے دو۔ دلیل ان سب کی کیا ہے؟ جو باپ کی طرف سے بہنیں ہیں یا جو باپ اور ماں دونوں کی طرف سے سگی بہن، ان کی دلیل وہی ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ،
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ آپ سے فرمایا گیا کہ اگر بھائی بہن دونوں ہوں گے تو بھائی کو تو دے دو دو، بہن کو دے دو ایک۔ اگر صرف بہنیں ہوں گی میت کی، دو ہیں، دو سے زیادہ ہیں تو ثلثان، ایک ہے تو آدھا دے دو، تو ثلثان یہاں ملے گا۔ دیکھیے ایک میت کی وفات ہوئی، پیچھے اس کی دو بہنیں ہیں باپ کی طرف سے، سگی بہن کوئی نہیں ہے اس کی، باپ کی طرف سے دو بہنیں اور ایک اس کا چچا ہے۔ فرمایا ان کو دے دو ثلثان۔ تین سے مسئلہ بنے گا، ثلثان یعنی 2/3، تین یہ اس کا جو یہ مخرج ہے، اس میں سے آپ مسئلہ بنا دو۔ ثلثان اس کو دے دیا، ان کو یہ دونوں بانٹ لیں گے آپس میں، ایک ایک ملے گا، باقی چچا کو ملے گا۔ تیسری جو صورت ہے فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو ڈبل دے دو لڑکی کے مقابلے میں۔ وجود اخ اب شرط یہ ہے، یعنی ایک میت کی وفات ہوئی، پیچھے اس کی ایک بہن ہے جو باپ کی طرف سے ہے اور ایک اس میت کا بھائی ہے جو کہ باپ کی طرف سے، یعنی باپ کی طرف سے بہن اور بھائی اس کے ہیں۔ آپ سے فرمایا گیا کہ لڑکے کو دے دو دو، لڑکی کو دے دو ایک، چچا بیچارے کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اخوت، جو جہت الاخوہ جو ہے یہ جہت العمومہ سے اوپر ہے، کیونکہ عصبات کی جہتیں جو ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلی جہت البنوہ، کہ بیٹے بیٹے ہوں گے تو ان کو مل جائے گا۔ دوسری جہت الابوہ، باپ دادا وغیرہ، ان کے بعد بیٹے نہیں ہوں گے تو باپ دادا کو ملے گے عصوبت، یہ بھی نہیں ہوں گے تو تیسری جہت کیا ہے؟ جہت الاخوہ، بھائی اس کے ہوں گے، تو جب بھائی ہوں گے تو وہ لے جائیں گے نیچے، سب سے نیچے چوتھے نمبر پر جہت العمومہ، چچا والی ہے جہت، تو وہ دور ہے، اور یہ جو ہے یہ تیسرے نمبر پر قریب ہے تو اس کو ملے گا۔ تو یہ ترتیب سے جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے، جیسے کہ پچھلے دروس میں پڑھایا جا چکا ہے آپ کو کہ عصبات کے جو درجات ہیں وہ 4 ہیں۔ ابن، اب، اخ، عم۔ ابن ہوگا تو عصوبت لے جائے گا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب زندہ ہوگا تو عصوبت لے جائے گا، نیچے کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اخ ہوگا یعنی ابن بھی نہیں، اب بھی نہیں، اخ ہے تو اخ کو مل جائے گا۔ یہ تینوں نہیں ہیں جو عم ہے تو عم کو مل جائے گا۔ اچھا یہ چاروں ہی نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ذوی الارحام، پھر معتق کو ملے گا 5ویں نمبر پر، وہ بھی نہیں ہے تو کس کو ملے گا؟ ذوی الارحام کا مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ، پھر وہ ان کو ملے گا۔ کل قریب لیس بذی سہم ولا عصبہ، ذوی الارحام سے مراد ہر وہ وارث ہے جس کا قرآن و حدیث میں حصہ بیان نہیں ہوا اور وہ عصبات والوں میں سے بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو ملے گا۔ تو یہاں پر آپ نے ثلثان 2 بہنوں کو دے دیے، باقی اس کو یہاں پر آپ نے بھائی کو 2، بہن کو 1، چچا کو کچھ نہیں ملے گا۔ چوتھی صورت الاخت لاب، باپ کی طرف سے جو بہن ہے اس کی چوتھی صورت یہ ہے، فرمایا کہ اس کو باقی مال ملے گا، باقی سارا مال دے دو۔ یہ کب ہوگا جناب؟ فرمایا کہ یہ جب ہوگا جب میت کی ایک بیٹی ہوگی اور ایک اس کی باپ کی طرف سے بہن ہوگی۔ دیکھیے مسئلہ، ایک میت کی وفات ہوئی، پیچھے اس کا ایک چچا رہ گیا، ایک بیٹی اور ایک باپ کی طرف سے بہن۔ فرمایا کہ بیٹی کو تو دے دو آدھا، اب آدھا مال بچ گیا، چچا کو دو گے یا نہیں دو گے؟ دینا تو چاہیے اس کو، لیکن یہاں پر حدیث ہے، حدیث کیا ہے کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصوبت دے دو، ان کو عصبہ جو باقی مال ہے وہ ان کو دے دو۔
تو ہم نے آدھا اس کو دیا، باقی اس کو دے دیا، اب کچھ بچا ہی نہیں تو عم کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کٹم کچھ نہیں ملے گا۔ پانچویں صورت آپ سے فرمایا گیا کہ بہن کو کچھ بھی نہیں ملے گا پانچویں صورت میں، یہ کب ہوگا؟ فرمایا کہ جب میت کلالہ نہیں ہوگا، یعنی جب میت کا بیٹا، باپ، دادا، جد وغیرہ ہوں گے، یعنی کوئی بھی ہو، بیٹا ہو، تینوں کا جمع ہونا ضروری نہیں ہے، تینوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوگا تو اخت اب کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ساقط ہو جائے گی۔ دیکھیے، ایک میت کی وفات ہوئی، پیچھے اس کی ایک بہن جو کہ والد کی طرف سے ہے، اور ایک میت کا والد اور ایک میت کا بیٹا۔ آپ سے فرمایا گیا کہ بہن کو تو پہلی فرصت میں کاٹ دو، کہ بھائی تمہارا حصہ ہی نہیں ہے اس مال میں، کیوں؟ کیونکہ میت کے والد صاحب بھی موجود ہیں، بیٹا بھی موجود ہے، چلے بھائی اس کو تو کاٹ دیا، باقی بچے یہ دونوں۔ فرمایا کہ والد صاحب کو تو دے دو چھٹا حصہ، کیونکہ اس کا فرض حصہ ہے والد کا، جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا، تو ان کا جو ہے چھٹا حصہ ہے، یہ دے دو، 6 سے مسئلہ بنے گا، چھٹا حصہ اس کو دے دیے، باقی جو مال بچے گا سارا بیٹے کو دے دو، یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ چھٹی صورت فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ وہ بہن جو میت کی، وہ بہن جو باپ کی طرف سے، اس کو کبھی کبھی چھٹا حصہ ملے گا۔ فرمایا کہ یہ کب ہوگا جناب؟ آپ سے کہا گیا کہ جب اخت شقیقہ ہو، یعنی ایک میت کی وفات ہوئی، پیچھے وہ میت جو ہے وہ ایک اخت شقیقہ، ایک اس کی سگی بہن ہے، اور ایک جو ہے وہ والد کی طرف سے اس کی بہن ہے۔ فرمایا کہ سگی بہن کو آپ دے دو کتنا؟ آدھا، اور جو والد کی طرف سے ہے اس کو دے دو چھٹا، تکمیلتاً للثلثین۔ دیکھیے، میت پیچھے ایک بہن چھوڑ کے گیا جو کہ والد کی طرف سے ہے، ایک بہن جو اس کی سگی بہن ہے اخت شقیقہ، اور ایک اس کا چچا ہے، تو مسئلہ 6 سے بنے گا۔ کیسے 6 سے بنے گا؟ کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر اخت شقیقہ ایک ہے، اس کو ملے گا آدھا، اخت اب ایک ہے، اس کو ملے گا سدس، نصف، ربع، سمن، نصف خلط ہوا ہے نوع ثانی سے، تو مسئلہ بنے گا 6 سے۔ 6 سے آپ مسئلہ بنائیں گے، 6 کا آدھا 3، 6 کا سدس 1، 3 اور 1 4، باقی بچے 2، 2 دے دو عم کو، تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ساتویں صورت آپ سے فرمایا گیا کہ کبھی کبھی اس کو اس صورت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ ایک تو یہ کہ ابن اب جد ہوگا تو بھی کچھ نہیں ملے گا، دوسرا یہ کہ اگر میت کی سگی بہن 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گی تو باپ کی طرف سے جو بہن ہوگی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ سلوسان تو یہ لے جائیں گی، ان کے حصے میں آ جائے تو باقی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دیکھیے، میت کی 2 بہنیں سگی ہیں ایک باپ کی طرف سے، فرمایا کہ ان کو تو دے دو سلوسان، 3 سے مسئلہ بنا کے 2 ہم نے اس کو دے دی، باقی کتنا بچا؟ 1، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا یہاں پر، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر سلوسان پورا ہو چکا، سلوسان لڑکیوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ مال سلوسان ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا، سلوسان ہم نے دے دیا، ایک جو باقی بچا ہے یہ عام کو دے دو، یہاں پر یہ ساقط ہو جائے گی، ساقط، کچھ نہیں ملے گا۔ اب آگے آپ سے فرمایا گیا کہ آگے ہم کیا پڑھیں گے؟ آگے ہم اس کے سوال اور جواب پڑھیں گے، تمرینات جس کو کہتے ہیں، اس کی تمرینات حل، درس کو ختم کریں گے۔ تمرین آپ سے فرمایا گیا کہ دیکھیے جناب، پہ سب سے پہلا سوال یہ ہے، ایک میت کی وفات ہوئی، پیچھے اس کا اخ عینی اور اخت عینی ہے، دیکھیے یہاں پر عینی، اس کو آپ شقیق کہہ لو عربی میں، دوسری اس کی ہے اخت، کیسے حل ہوگا؟ بھائی کو دے دو کتنا؟ کہ بھائی کو دے دو 2، بہن کو دے دو 1، بہت آسان مسئلہ ہے۔ دوسرا سوال، ایک میت کی وفات ہوئی، پیچھے اس کی ہے ایک بنت، ایک ہے اس کی اخت شقیقہ، ایک ہے اس کی اخت
اب اور عم مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیے فرمایا کہ بیٹی کو تو دے دو آدھا، اخت شقیقہ کو دے دو چھٹا، سلوسان پورا ہو گیا، اخت لیے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، باقی دے دو عم کو۔ آپ سے یہ کہا گیا جناب ایک شخص کی وفات ہوئی، پیچھے اس کی ایک، آپ کیسے حل کریں گے؟ جو سگی بہن ہے اس کو تو دے دو آدھا اور اس کو دے دو چھٹا، تو یہ تکمیلتاً للثلثین، ثلثان یہ ہو جائے گا۔ تو مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 6 سے بنے گا، کیونکہ اس کے لیے نہیں، یہاں پر اخت شقیقہ جو ہے وہ ایک ہے، ہاں اس کو صحیح صحیح بات، اس کو کیونکہ یہ بنت نہیں ہے، یہ اخت ہے، تو اس کو تو دے دو آپ آدھا، اور اس کو یہاں پر ہم وہ کام نہیں کریں گے کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، کیونکہ وہ حدیث کیا ہے کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنا دو، لیکن یہاں پر یہ بہن جو یہ دوسری بہن کے ساتھ ہے، بیٹی تو نہیں ہے، تو یہاں پر ہم اس کو جو حصہ ہے وہ تو ہم دے دیں گے آدھا، اس کو دے دیں گے چھٹا، تکملتاً للثلثین، باقی جو بچے گا وہ ہم کو ملے گا۔ تو مسئلہ بنے گا 6 سے، 6 سے بنے گا، آپ 3 اس کو دے دیں گے، چھٹا اس کو دے دیں گے، 4 2 آپ اس کو دے دیں گے ہم کو۔ سوال آپ سے کہا گیا کہ اب ہے میت کا شقیقہ اور 3 بہنیں، ثلاثہ، کیسے حل ہوگا؟ یہاں پر دیکھیے ذرا، یہاں پر تو والد ہے نا، تو والد ہے تو بہنوں کو کچھ، اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ والد ہے یہاں پر، تو اس کو تو آپ کاٹ دو پہلے ہی۔ ام یہ تو اپنا فرض حصہ لے کر جائے گا کیونکہ یہ ماں کی طرف سے، 3 بیٹیوں کو ملے گا ثلثان، ثلثان، اور اس کو ملے گا سدس، اور اب کو کیا ملے گا؟ اب کو ملے گا سدس پلس عصوبت، کہ اگر عصوبت پیچھے کچھ بچے گا تو باقی مال بھی آپ کو ملے گا۔ مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ دیکھیے ثلثان، ثلثان یعنی نہیں صرف روبو سمن، ثلث ثلثان سدس، اور یہ اس کا ثلثان اور یہ اس کا سدس، تو مسئلہ آپ کا یہاں پر بنے گا 6 سے، 6 سے آپ مسئلہ بنائیں گے، ثلثان آپ اس کو دے دیں 4، 4 تو آپ اس کو دے دیں گے بیٹیوں کو، سدس آپ اس کو دے دیں گے، یہ کتنا ہو گیا 5، اور ایک سدس آپ اس کو دے دو گے، 6 آپ کا مسئلہ پورا ہو جائے گا، 6 پورے ہو۔ پانچواں سوال آپ سے کہا گیا کہ اثنین اخت شقیقہ، اثنتین، وہ جو ہیں وہ اسی طرح ایک جو ہے وہ اخ اب ہے، جو ہے وہ سگی بہن، 2 سگے بھائی، ایک جو ہے باپ کی طرف سے بھائی، ایک چچا، یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے کہ جہت الاخوت ہوگی تو جہت العمومہ کو کچھ نہیں ملے گا، ہم کو تو کاٹ دو، یہ دونوں باپ اور ماں کی طرف سے، یہ صرف باپ کی طرف سے، تو الاقرب فالاقرب اس کو تو ملے گا، یہ بھی کاٹ دو، بچے یہ دونوں، ان کو تو دے دو کتنا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بھائی ہیں ان کو دے دو 4، 2 بہنیں ان کو دے دو 2، 4 اور 2 6، 6 سے مسئلہ بناؤ گے، 4 ان کا 2 ان کا، تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ بڑے آسان آسان مسائل ہیں۔ دیکھیے چھٹا مسئلہ فرمائے کہ 2 بہنیں ہیں، اثنین، اثنتین، اخت اب، اسی طرح فرمائے کہ 2 ایک معتق ہے اور ایک، دیکھیں جی اس کو تو ہے نا، تو اس کو تو سب سے پہلے کاٹ دو، اس کو تو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اخ ہے، معتق کو کیا ملے گا؟ اخ ہے نا میت کا، ٹھیک ہے، بہن کو دے دو آدھا مال، آدھا مال اس کو ملے گا، باقی جو بچے گا وہ ان میں تقسیم ہو جائے گا، بہن بھائی یہ سب لے جائیں گے، آدھا مال اس کو ملے گا، اور باقی یعنی آپ مسئلہ یہاں پر بنائیں گے 2 سے،
ایک اس کو دے دیں گے، ایک ان کو دے دیں گے، یہ اپنے درمیان تقسیم کر لیں گے، تو مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ ساتویں صورت، اگر آپ تطبیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے جو ہے وہ کاپی پر آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یہاں کر کے دکھاؤں تو چلے میں ایک سوال آپ کو یہاں حل کر کے دکھا دیتا ہوں کہ تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ کیونکہ فرائض جب تک آپ خود کریں گے نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھیے جناب، سمجھ لیں گے، یہ چھٹا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ لائن کو یہاں پہ آپ نے لائن نہیں لائن بنا، مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ آپ سے ہم نے کہا کہ مسئلہ آپ کا دو سے، آپ نے مثال کے طور پر مسئلہ بنا لیا، یہاں پر آ جائیں کہ آدھا تو دے دو اس کو کیا ملے گا؟ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کو لگا دو کٹم کا نشان، ایک جو ہے وہ ان کو دے دو۔ اب یہ آپس میں تقسیم کریں گے تصحیح کے طریقے سے، کیسے کہ دیکھیں، اب یہ دو بھائی ہیں، ان کو ملنا چاہیے 4، اس کو ملنا چاہیے 2، 4 اور 2 6، 6 رؤوس ہوگا، ہے یہ ایک 6 پہ کیسے تقسیم ہوگا؟ بہت آسانی سے ہوگا، ایک کو 6 میں، 6 کو آپ ادھر رکھیں گے، ایک اور 6 میں جو ہے وہ تباین ہے، 6 کو آپ اوپر 2 میں ضرب کر دیں گے، دونا 12، آپ یہاں پر 1 میں ضرب دیں گے، ضرب دیں گے تو 6 آئے گا، 6 کو 1 میں ضرب دیں گے تو 6 آئے گا، یہاں پر آپ 6 لکھ دیں گے اس طرح۔ کو آپ مزے سے تقسیم کر سکتے ہیں، 2 ان کو دے دو، 4 ان کو، یہ پورا 6 اس کا ہو گیا، یعنی مسئلہ ٹوٹل ہوا 12 سے، آدھا اس بیٹی کا اور باقی آدھا ان کا مل گیا، تقسیم بھی بڑی آسانی سے ہو گئی۔ تو یہ مثال کے طور پہ ہم نے ایک مسئلہ آپ 7 نمبر سوال، ایک شخص کی وفات ہوئی اور وہ وصیت بھی کر کے چلے گئے چوتھے مال کی، کہ وصیت اور ربع المال، آپ سے فرمایا گیا کہ دیکھیے جناب، چوتھے مال کی چوتھے حصے کی وہ وصیت کر کے گیا ہے، چوتھا حصہ ہے، چوتھا حصہ تو کم ہے، تیسرا حصہ زیادہ ہوتا ہے، چوتھا حصہ یعنی چوتھا، پانچواں، چھٹا، جتنا آپ آگے جائیں گے کم ہوتا جائے گا، تیسرا حصہ بڑا ہے، اس نے چوتھے حصے کی وصیت کی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الثلث والثلث کثیر، تیسرا حصہ اور تیسرا حصہ بہت زیادہ ہے، تو انسان کو چاہیے کہ چوتھے اور پانچویں حصے کی وصیت کر کے جائے۔ ہاں جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو وہ بہت زیادہ اپنے جو ہے وہ زیادہ مال اللہ کے راستے میں لگائے، بخیلی نہیں کرے، لیکن موت کے وقت میں ورثاء کو نقصان نہ دے، ورثاء کو نقصان کی نیت سے وہ وصیت وغیرہ نہ کرے، نقصان دینے کی نیت سے۔ تو فرمایا کہ اس کو تو ملے گا چوتھا حصہ، ربع المال، 1/4، 2 بہنیں ہیں، ان کو اپنا فرضی میں حصہ ملے گا ثلثان، باقی ملے گا اس کو۔ دیکھیے مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ ربع اور اس کو ملے گا ثلثان، نصف، ربع، ثمن، ثلث، ثلثان، ثلث، مسئلہ بنے گا 12 سے، 12 سے آپ مسئلہ بنائیں گے، 12 کا ربع بنے گا 3، 3 تو آپ اس کو دے دیں گے وصیت کو،
सुलुसान होगा 8, 8 इसको दे देंगे, 8 और 3 11, एक बचेगा भाई को मिल जाएगा। तो ये आपका होगा भाई एक जो है वो अख शकीक, माल उसका है, माल भी छोड़ के गया है 27,000 रुपये। 27,000 रुपये छोड़ के गया वो, 27,000 रियाल वगैरह। आपसे फरमाया गया कि भाई को, भाई बहन दो, दो बेटियां हैं, बेटियों को तो मिलेगा सुलुसान, सुलुसान इनको मिल जाएगा, एक रह जाएगा, एक ये तकसीम कर लेंगे आपस में भाई बहन, ठीक है ना। एक तस्ही होगी ऊपर वाले तरीके से, दो इसके और एक इसका, तीन, एक और तीन में तबायुन है, तीन को ऊपर आप ज़रब दे देंगे, तीन से 9 पे मसला चला जाएगा। सुलुसान इनको मिलेगा 6, तीन इनको मिल जाएगा, दो और एक, तीन, तो 9 पे चला गया। 27 को आप 9 पे तकसीम मार देंगे, मसले को आप और बहुत ये जो माल लिखा है बड़ा आसान है तकसीम करना। अभी आप देखिए 2 मिनट में इंशाल्लाह इसका हल देखिए। ये आपने लाइन खींची यहाँ पर, देखिए जनाब बहुत आसान तरीके से मसला हल होगा। 3 से ये मसला बनेगा, आप नीचे आएंगे यहाँ पर। अच्छा ये माल जो है ये ऊपर लिखा जाता है, इधर नहीं, इधर लिखा जाता है। 27,000 रुपये दिरहम रियाल वगैरह जो भी है वो हैं। आएंगे यहाँ पर, एक तो हुआ इनका बहनों का, सुलसान आपने इसको दे दिया, ठीक। अच्छा जनाब ये सुलसान तो ये तो एक एक ले जाएगी, ये एक कैसे तकसीम होगा, ये दो मांगेगा, ये एक मांगेगी, और है 1 ही रुपया, कैसे तकसीम होगा। तसहीह कर लीजिए, तसहीह कैसे, ये देखिए इसका तसहीह का जो तफसीलन तरीका है वो इंशाल्लाह आगे हमारे पास आएगा, उसका बाकायदा उसका मुस्तकिल बाब आएगा, बाब तसहीह। लेकिन यहाँ पर फायदे के तौर पर हम आपको बता देते हैं, इसको मिलेंगे दो, और इसको मिलेगा, इसको मिलेंगे दो भाई को और एक बहन को, तो तीन हुए ये। एक तीन पे तकसीम नहीं हो रहा, एक और तीन में तबायुन है, तीन को आप तीन में ज़रब दे देंगे, यहाँ पर मारो तो 9 आ जाएगा, ठीक। आ जाए नीचे। अब देखिए यहाँ पर आप इस लाइन में आपने क्या करना है, ये तो आप देखना है यहाँ पर, तो आप एक में ज़रब देंगे तो तीन आ जाएगा, तीन को आप दो में ज़रब देंगे तो छः आ जाएगा। अब देखिए तीन तकसीम हो रहा है इन पर, तीन में से दो इसको मिल जाएंगे, एक इसको, छः, छः में से तीन एक बेटी के, तीन दूसरी के। 27,000 रुपये कैसे तकसीम होंगे, देखिए यहाँ पर तो आप बड़े आसानी तरीके से आप तकसीम कर सकते हैं। 27,000 को उठाकर 9 पर डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 3,000 रुपये फी शख्स को मिलेंगे। तीन को आप तीन में ज़रब दे दो, तो आपसे फरमाया गया कि 9,000 रुपये, तीन को तीन में ज़रब, तो 9,000 रुपये इनके हो जाएंगे। 9,000 में से 6,000 भाई के, 3,000 इस बहन के, ये तो आपके 9,000 हो गए। बाकी कितने बचे, 18,000। 18,000 में से 9 इस बेटी को एक को दे दो, 9 दूसरी को दे दो, मसला आपका हो गया हल। सब खुश हो जाएंगे कि भाई आसानी से मसला हल हो गया। सवाल, एक है बिन और एक है बिन तो ले बिन,
بیٹی اور بیٹے کی بیٹی. آگے آپ سے کہا گیا کہ ایک اماں چچی بھی ہیں اور ایک چچا بھی ہیں اور ایک فرمایا کہ اختون شقیقاتون. کیسے ہوگا؟ یہ عامہ کو تو نکال دو، کچھ نہیں ملے گا. یہ لوگ ہیں تو ذوی الارحام کو کچھ نہیں ملے گا، ختم مار دو. عام کو ملے گا، وہ دیکھیں گے بچے گا تو ملے گا. سب سے پہلے بیٹی کو دے دو آدھا مال، اس کو دے دو سدس بنت لبن کو، تو یہ ہو گیا سلوسان ان کا پورا ہو گیا. تو اخت شقیقہ کو یہاں پر کچھ نہیں ملے گا کیونکہ سلوسان پورا ہو چکا. مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ مسئلہ بنے گا آپ کا نصف اور سدس، 6 سے مسئلہ بنے گا. نصف 3 آپ اس کو دے دو گے، چھٹا حصہ اس کو دے دو 4، 2 بچیں گے. عام کو دے دو. اخت شقیقہ کو یہاں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہاں پر سلوسان پورا ہو چکا. سلوسان یہاں پر پورا ہو چکا. 10 نمبر فرمایا کہ ایک شخص کی وفات ہوئی، پیچھے ایک بیٹی یعنی لیاب اب تو کچھ نہیں ملے گا، ہٹا دو کیونکہ ذوی الفروض یہاں موجود ہے. بیٹی کو دے دو آدھا مال، بیٹے کی بیٹی کو دے دو چھٹا حصہ. اب جو باقی بچے گا وہ ان سب کو مل جائے گا، یہ لے لیں گے. یہ بھائی اور بہن یہ آپس میں تقسیم کر لیں گے. مسئلہ بنے گا 6 سے. ایک حصہ اس کو ملے گا، آدھا اس کو ملے گا. تو آدھا ہوگا 3، چھٹا ہوگا 1، 3 اور 1 4، بچیں گے 2، 2 یہاں پر. یہ دونوں آپس میں بانٹ لیں گے. 2 کو پھر 3 پہ تقسیم کریں گے اور آپس میں یہ کر لیں گے. تصحیح والا طریقہ یہاں پر بھی رہے گا. واللہ اعلم. یہ تو ہوا آج کا درس. انشاءاللہ یہ ہم آپ کو PDF انشاءاللہ یہ ہم بھیج دیں. اللہ کی توفیق سے پھر جو ہے وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید اس کو آگے پڑھیں گے. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.